غزوہ تبوک کی بات چل رہی ہے۔ سفر کے دوران ایک دفعہ پانی ختم ہو گیا اور لوگ پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے مرنے کے قریب پہنچ گئے، یہاں تک کہ چند افراد نے اپنے اونٹ ذبح کر دیے اور ان کے پیٹ سے پانی نکال کر پینے لگے۔ یہ دیکھ کر صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کی دعا سے ہم پر برکتیں نازل فرمائی ہیں، آج بھی دعا فرما دیجئے کیونکہ لوگ ہلاک ہونے کو ہیں۔ کیا تم سب کی بھی یہی خواہش ہے؟ جانب عالم نے لوگوں سے پوچھا۔ جی ہاں یا رسول اللہ، سب نے جواب دیا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے اور ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ بادل گھیر آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں جل تھل ہو گیا اور خشک ندی نالوں میں پانی رواں ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جی بھر کر پیاس بجھائی اور برتن بھی بھر لیے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بارش تھمنے کے بعد ہم گھومنے کے لیے ادھر ادھر نکلے تو یہ دیکھ کر ہمیں سخت حیرت ہوئی کہ بارش صرف اس حصے میں ہوئی تھی جہاں لشکر مقیم تھا، باقی سارا صحرا بدستور خشک پڑا تھا۔ ایک دن جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو ایک منافق زید ابن لسیت نے کہا، حیرت ہے کہ محمد پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور آسمانوں کی خبریں سناتا ہے مگر اپنی اونٹنی سے لا علم ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس طرح کے سوالات منافق لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ بات اگرچہ اس بدبخت نے اپنی جگہ کہی تھی مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خداداد علم سے اس پر مطلع ہو گئے اور فرمایا، ایک منافق کہتا ہے کہ محمد آسمانوں کی خبریں تو سناتا ہے مگر اپنی اونٹنی سے لا علم ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا میرے رب نے مجھے علم دیا ہے اور اس نے مجھے اونٹنی کے بارے میں مطلع کر دیا ہے۔ اس کی مہار ایک درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے اور وہ فلاں وادی کی گھاٹی میں موجود ہے۔ اسی وقت چند افراد جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے تو واقعی اونٹنی وہاں کھڑی ہوئی تھی اور اس کی مہار ایک درخت میں پھنسی ہوئی تھی۔ بعد میں چند صحابہ نے تحقیق کر کے معلوم کر لیا کہ مذکورہ بالا بکواس کس نے کی تھی، چنانچہ انہوں نے زید ابن لسیت کو پہلے تو اچھی طرح مارا پیٹا، پھر لشکر سے بھگا دیا۔ اس قدر گرم موسم میں اتنا طویل سفر بذات خود ایک مسئلہ تھا، پھر سامان خورد و نوش کی کمی نے مزید مسائل پیدا کر رکھے تھے۔ کبھی غلہ ختم ہو جاتا تھا، کبھی پانی، مگر قربان جائیں ان نفوس قدسیہ پر کہ ان حوصلہ شکن حالات میں بھی ان کی جبینوں پر کوئی بل نہ آیا اور ان کے صبر و ثبات میں کوئی فرق نہ آیا۔ بالآخر یہ کاروان عزم و ہمت مصائب و مشکلات کی گھاٹیاں عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور منزل مقصود کے قریب جا پہنچا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل چاشت کے وقت انشاءاللہ ہم تبوک پہنچ جائیں گے، وہاں ایک کنواں ہوگا، اس سے پانی نہ نکالنا جب تک کہ میں نہ پہنچ جاؤں۔ حسب فرمان نبوی چاشت کو لشکر تبوک پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں پر تشریف لے گئے تو اس میں بہت تھوڑا سا پانی تھا، اتنا کم کہ صرف ایک باریک سی لکیر تہ میں چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کر ایک مشکیزہ بھر لیا جس سے آپ نے کلی کی اور ہاتھ منہ دھوئے، پھر آپ کا مستعمل پانی کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس کی برکت سے پانی کی اتنی فراوانی ہوئی کہ جب تک وہاں قیام رہا لشکر کی تمام ضروریات بخوبی پوری ہوتی رہیں اور کبھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس سفر میں پانی تو بڑی دفعہ ختم ہوا اور بارہا جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور نگاہ عنایت سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ مزید واقعات جو ہیں اس کرم کے انشاءاللہ جب معجزات کی میں بات کروں گا تو اس میں ذکر کروں گا، مگر ابھی تک خوراک کا مسئلہ پریشان کن نہیں بنا تھا،
کیونکہ صحابہ کرام نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے اور بہت کم مقدار میں کھاتے تھے، لیکن تبوک پہنچ کر یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا اور کھانے کی اشیاء تقریباً ختم ہو گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک کھجور کو کئی آدمی باری باری چوستے تھے اور فرض کر لیتے تھے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں۔ آخر ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیں۔ اس وقت حضرت عمر بھی جانب عالم کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اس طرح تو سواریاں ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی اور مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ یا رسول اللہ آپ انہیں حکم دیں کہ ان کے پاس کھانے کا جو کچھ ہے اسے ایک جگہ ڈھیر کر دیں اور آپ اس پر برکت کے لیے دعا فرما دیں۔ جانب عالم نے فرمایا، ہاں یہ ٹھیک ہے، کھانے کی بچی کھچی چیزیں ایک جگہ جمع کر دو۔ چمڑے کا ایک دسترخوان بچھایا گیا اور جس کے پاس جو کچھ تھا لا کر وہاں ڈالنے لگا۔ کوئی مٹھی بھر آٹا لایا، کوئی ستو، کسی نے کھجوروں کے چند دانے لا ڈالے اور کسی نے خشک روٹی کا ایک ٹکڑا۔ اس طرح غذائی اجناس کی ایک ڈھیری سی بن گئی۔ اللہ اکبر۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعائے برکت فرمائی، پھر حکم دیا کہ اب اس سے برتن بھر لو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لشکر میں موجود ہر برتن لبالب بھر لیا اور خود بھی خوب شکم سے رو کر کھا لیا، مگر ڈھیری جوں کی توں رہی۔ واضح رہے کہ لشکر کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ یہ انعام عظیم دیکھ کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں۔ جو شخص بھی صدقہ دل سے یہ گواہی دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ تبوک جانے کا مقصد رومیوں سے جہاد کرنا تھا، کیونکہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، مگر جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے خود ہی سرحد پر جا پہنچے تو رومیوں پر ہیبت چھا گئی اور ان کو سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 15-20 دن قیام پذیر رہے۔ اس دوران آپ نے ارد گرد آباد قبائل کے سرداروں سے ملاقاتیں کی اور صلح کے معاہدے کیے۔ وہ لوگ آپ کے حسن اخلاق اور عالی ظرفی سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کی خدمت میں بہت سے تحفے پیش کیے۔ اس غزوے میں اگرچہ لڑائی تو نہ ہوئی، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کی شجاعت و بہادری کی ہر طرف دھاک بیٹھ گئی اور پھر زندگی بھر کسی کو آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ فالحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ واپسی میں بھی سامان خورد و نوش کی قلت کے مسائل پیش آتے رہے اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے حل ہوتے رہے۔ آخر آپ مدینہ منورہ کے قریب آ پہنچے اور ایک جگہ مختصر سا قیام فرمایا۔ یہ آپ کا مستقل معمول تھا کہ طویل سفر سے واپسی پر مدینہ منورہ سے تھوڑی دور ٹھہر جایا کرتے تھے تاکہ اہل مدینہ مطلع ہو جائیں اور خواتین گھروں کی صفائی وغیرہ کر لیں۔ وہاں چند منافقین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے جو عبادت گاہ بھی ہوگی اور مسافروں کی جائے پناہ بھی، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور وہاں نماز پڑھ کر اس کا افتتاح فرما دیں۔ اس مسجد کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے نماز ادا فرمائی اور ان کی دعوت کو قبول کیا یا نہ کیا؟ اگلے کلپ میں انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔